عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم معزز بزرگان دین، خطبے کے آخر میں میں نے سورہ دہر کی آیت نمبر 25 پڑھا ہے۔ کون سی آیت؟ سورہ دہر کی آیت نمبر 25۔ سورہ دہر کہاں ہے؟ قرآن مجید کے 20 پر 9واں پارہ، تبارک الذی جو پارہ ہے، جز ہے، اس کے آخر میں آخری سورت سے پہلے سورہ دہر ہے، اس کی آیت نمبر 25 میں نے پڑھا ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اب یہ جو ذکر کی مجلس ہے، اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں جو ہمیں نہیں جانتے ہیں وہ مجھے بتانا ہے۔ سب سے پہلے ذکر ہو تو کس کا ہو؟ ذکر اللہ کا ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے ہمیں جڑے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، کیا یہ ذکر کی مجلس، یہ ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے؟ قرآن کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ جو ذکر کرتے ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے یا نہیں؟ اس آیت کے علاوہ کئی جگہ سورتوں میں، آیتوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے سورہ دہر کی آیت نمبر 25 کو ہم نے منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تم اپنے پروردگار کا نام کا ذکر کرو صبح اور شام۔ اب اس بات کو ہمیں ترجمہ کر کے دیکھیں گے، اللہ کے نام کا ذکر کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، تمہارے رب کا نام کا ذکر کرو۔ اب ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے، تو اس ذکر کی مجلس میں اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ یہ کسی بزرگ کے بتانے پر نہیں چل رہی ہے ذکر کی مجلس، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ قرآن میں فرما دیا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ تم صبح و شام اپنے پروردگار کا ذکر کرو، نام لے کر ذکر کرو۔ اب اللہ جو ہمارے پروردگار کا نام ہی اللہ ہے، تو وہی ذکر اس کے اندر ہوتی ہے، ذکر کے مجالس کے اندر۔ اب یہاں پر دیکھیے، اگر کوئی یہ پوچھے کہ ذکر سے فائدہ کیا ہے، ویسے بھی فضائل اعمال کے اندر، فضائل ذکر میں شیخ الحدیث خطب الاخطاب حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بیشتر فضیلتوں کو بتا دیے ہیں۔ اب وہ تمام فضیلتوں کو بازو رکھتے ہوئے ایک آسانی سے سمجھنے کی مثال ہمیں یہ دیتے ہیں، ذکر جو لفظ ہے، ذکر جو ورڈز ہے، اس کے اندر 3 حروف ہیں۔ کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں۔ نمبر 1 ہے دال، نمبر 2 ہے کاف، نمبر 3 ہے را۔ اب یہ 3 حروف کو ملانے پر ہوا ذکر۔ اب زال سے لے لیجئے اللہ کا ذکر کرنا مراد ہے، کاف سے لے لیجئے کثرت سے ذکر کرنا ہے اللہ کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا خوب ذکر کرو۔ تو کاف سے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، زال سے ذکر کریں گے، کاف سے کثرت سے کریں گے زیادہ، تو اس کا نتیجہ نکلے گا را سے اللہ کی رحمت برستی رہے گی ہمارے اوپر۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ مند کی چیز ہمارے کو معلوم ہونا ہے۔ اب اس سے آگے بڑھیے، اب بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ ذکر کی مجالسیں جو چلتے ہیں، ایک تو قرآن سے ثابت کر دیے، ہمیں قرآن کی بات کو تو مانتے ہیں، لیکن حدیث میں بھی ہے کیا؟ سوال یہ ہوتا ہے
بیشتر احادیث ذکر کے بارے میں، ذکر کی مجلسوں کے بارے میں موجود ہے۔ پہلی حدیث مجمع الزوائد ایک کتاب ہے، مجمع الزوائد ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث پاک وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یذکر اصحابہ، کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوست احباب کو بٹھا کر ذکر کرا رہے ہیں۔ یہ صحابی کا نام عبداللہ بن رواحہ، یہ صحابی جو ہے جنگ موتا میں، جو کئی جنگیں جو چلی تھی اس میں سے جنگ موتا میں یہ شہید ہو گئے تھے۔ اب اس وقت میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست احباب کو بٹھا کر ذکر کی مجلس چلا رہے تھے، ذکر کرا رہے تھے۔ لفظ کیا ہے؟ یذکر ہے، ذکر یذکر، اس کا معنی آتا ہے ذکر کرانا، ذکر کرانا۔ اب یہاں پر دیکھیے یذکر اصحابہ، اپنے دوست احباب کو بٹھا کر ذکر کرا رہے تھے۔ تو اس وقت میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، تو گزر کر دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اگر ذکر کی مجلس جائز نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے روکتے تھے، لیکن روکے نہیں بلکہ خوش ہوئے، خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ نام ہر ایک ساتھی یاد کر لیجئے کیونکہ چھوٹی سی حدیث ہے، اسے ہمیں پیش کر سکتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض کیے، کوئی سوال کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست احباب کو بٹھا کر یذکر اصحابہ، اپنے دوست احباب کو ذکر کرا رہے تھے۔ تو اس وقت میں فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، گزرتے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، بہت خوش ہوئی۔ اگر یہ چیز جائز نہ ہوتی اور غلط ہوتی تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خوش نہیں ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے، اس چیز کو، اس عمل کو روکتے تھے۔ اب ہمارے پاس حدیث بھی موجود ہے تو اس میں کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے۔ اب اس کے آگے چلیے، یہ سارے باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں اب تک کئی جگہ قرآن سے، حدیث سے ثابت کیے ہیں، لیکن آج کے مجمع میں ہمیں برجستہ ان چیزوں کو دلیل کے ساتھ دینا ہے تاکہ ہمارے کو بھی دل دماغ صاف ہو جائے اور دوسروں کو پوچھنے والے کے لیے ہمارے پاس جواب موجود ہو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاعر تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو اشعار کہتے تھے، ویسے ہی یہ صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یہ صحابی بھی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار کہا کرتے تھے۔ اب ہمارے کو قرآن کی آیت بھی معلوم ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور حدیث بھی ہے وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ يُذَكِّرُ أَصْحَابَهُ، کہ اپنے دوست احباب کو بٹھا کر ذکر کرا رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، دیکھتے ہوئے مسکرائے، خوش ہوئے، خوشی کا اظہار کی، ناراض نہیں ہوئی۔ اب آگے بات چلیے، ہمارے اکابر میں سے اس زمانے میں حضرت مولانا متکلم اسلام الیاس محمد صاحب دامت برکاتہم آج کے دور کے بہت بڑے عالم ہیں جو ہر شخص جانتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ میں سے حضرت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس بات کی ترجیح دیتا ہوں، ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھیے، سنیے، سمجھ میں آئے نہ آئے، میں باتوں کو دوہرا کر ڈبل بولوں گا تاکہ بہت ہی نہایت ضروری آج کے دور میں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس بات کو ترجیح دوں گا جو ابن عابدین علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی شامیہ میں ایک فتویٰ نقل کیا ہے۔ وہ فتویٰ کس کا ہے؟ حضرت علامہ حموی شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، جو انہوں نے اپنے کتاب
فتاوی شامیہ میں نقل کیا ہے، وہ فتویٰ یہ ہے ذکر کی مجلس کے بارے میں۔ حضرت مولانا اشرفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لیتے ہوئے فرماتے ہیں، فتویٰ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اجمع العلماء سلفا و خلفا، پورے علماء کا، پہلے اور بعد کے پورے سب علماء کا اس بات پر متفق فیصلہ ہے، سب کا اجماع ہے اس بات پر، علی استحباب الجماعت، علی استحباب الجماعت ذکرا فی المساجد وغیرہا۔ فرماتے ہیں کہ پورے علماء کا، چاہے وہ سلفن پہلے جو علماء گزرے ہیں وہ ہو، وہ خلفن بعد میں آنے والے جو علماء ہیں وہ ہو، سب کا بھی متفق فیصلہ ہے، اس پر اجماع ہے کہ کچھ لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرنے لگے مساجد کے اندر یا مسجدوں کے علاوہ کسی جگہ جڑ کر، یہ جائز ہے 3 شرطوں کے اوپر۔ یہ ذکر کی مجلس جائز ہے مسجد میں بھی، مسجد کے علاوہ بھی 3 شرطوں کے ساتھ۔ یہ 3 شرطوں کو بھی ہمارے کو یاد کرنا چاہیے۔ پہلی شرط فرمایا اگر اس جگہ میں کوئی سونے والا ہو، سونے والے کو خلل نہ کرے۔ یہ ذکر یعنی ذکر جہری جو ہے ذرا بلند آواز سے، درمیانی آواز سے ہوتا ہے تو دوسروں کو اس کا ڈسٹرب ہوتا ہے، تو ذکر جہری جو ہے اس شرط پر منظوری دی گئی ہے فتوے کے مطابق، سونے والے کو نیند میں خلل نہ ہو، سونے والے کو نیند میں خلل نہ ہو۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی کو نماز کے اندر خلل نہ ہو۔ تیسری شرط فرمایا قرآن کوئی پڑھ رہا ہو، قرآن پڑھنے والے کو قرآن پڑھنے میں خلل نہ ہو۔ کتنے ہوئے؟ یہ 3 شرطیں۔ ذرا آپ لوگ اپنے زبانوں سے بولیے تاکہ اس بات کو ہمارے کو یاد ہو جائے گی۔ یہ ذکر کی مجلس 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر 1 سونے والے کو خلل نہ ہو، نمبر 2 نماز پڑھنے والے کو نماز کے اندر خلل نہ ہو، نمبر 3 قرآن پڑھنے والے کو قرآن پڑھنے میں خلل نہ ہو۔ یہ 3 شرائط کے ساتھ اگر یہ ذکر کی مجلس چلتی ہے تو درست ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سو رہا ہے، ایسے وقت میں ذکر بلند آواز سے کرنا درست نہیں ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ایسے وقت میں ذکر بلند آواز سے کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، ایسے وقت میں کوئی بھی ذکر زور سے کرنا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم سب مل کر ذکر کرنے کے لیے آگے ہیں، اب یہاں پر کوئی بھی الحمدللہ سونے والا نہیں ہے، اللہ یا کہ پورا دن تھک کر، جمعہ کا دن تھک کر باتوں کو سنتے سنتے ہی آدھی بات سنتے سنتے سو رہے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، اب یہ مجمع ہی جڑا ہے ذکر کرنے کے لیے۔ اب یہ 3 شرائط کے ساتھ فرمایا گیا اجمع العلماء سلفا و خلفا علی استحباب الجماعت ذکرا فی المساجد وغیرہا، کہ پورے علماء کا، چاہے وہ پہلے کے ہو بعد کے ہو، پورے علماء کا اس بات پر متفق فیصلہ ہے اور اس بات پر فتویٰ ہے کہ پوری جماعت مل کر اللہ کا ذکر کرے، چاہے مساجد کے اندر، اس کے علاوہ کسی گھر میں، کسی میدان میں، کسی جنگل میں، کسی خانقاہ میں۔ 3 شرائط کے ساتھ آگے بتایا کہ کوئی سونے والا ہو اسے خلل نہ ہو، کوئی قرآن پڑھنے والا ہو اسے خلل نہ ہو، کوئی نماز پڑھنے والا ہو اسے خلل نہ ہو۔ اب یہ حدیث یہ فتویٰ معلوم ہو گیا۔ اب اس کے بعد سے جتنے بھی حاضرین ہیں، اگر آپ لوگوں کو اگر کوئی پوچھے یہ ذکر کرتے ہیں سو نئے نئے طریقے کیوں یہ اپنا رہے ہیں، تو اسے قرآن کی آیت پڑھ دیجیے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمہ یہ ہے اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو صبح و شام۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 25۔ ویسے بھی کئی سورتوں میں ذکر کی آیتیں موجود ہیں، یہ بالکل آسان ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام تم اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو۔ اب حدیث کون سی ہے؟ مجمع الزوائد کتاب ہے، اس کے اندر وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَ رضی اللہ تعالی عنہ يُذَكِّرُ أَصْحَابَهُ
کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دوست احباب کو جمع کر کے ذکر کرا رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر گزرے اور گزرتے دیکھ کر مسکرائے اور خوشی کا اظہار کیے۔ اب یہاں پر ہم سب کو بھی معلوم ہو گیا یہ ذکر کی مجلسیں منمانی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہمارے مشائخ سے نہیں بلکہ صحابہ سے منقول ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، اعتراض وہی کرے گا جس کو معلوم نہ ہو، وہ اعتراض کرے گا معلوم کرنے کے لیے۔ ہاں، انہیں معلوم ہونے کے بعد بھی ڈاؤٹ کا جو سوال کرتا ہے اس کے اندر شرارت موجود ہے، خباثت موجود ہے، نفاق موجود ہے، اور وہ آ کر آدمی اپنی منمانی کرتا ہے۔ بس خلاصہ یہی ہوا۔ اب آگے میں چند باتوں کو انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ وقت مختصر ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے مشائخ میں سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں ذکر کر رہے تھے ایک مرتبہ بیٹھ کر کہ اچانک وہاں پر دو مانگنے والے فقیر آئے۔ ذکر سے کیا کیا ہوتا ہے اس قصے کو دیکھ کر ذرا سمجھیے کہ دو مانگنے فقیر آئے، آ کر کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اب حضرت ذکر میں بیٹھے ہیں، ذکر کون سا ہے؟ یہی ہے جو وہ زمانے سے ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ذکر ہے۔ حضرت ذکر میں بیٹھے تھے، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ۔ اب مانگنے والے فقیر آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اب حضرت ان کی طرف دیکھے پھر ذکر میں بیٹھے، اللہ 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 اللہ۔ اب دو فقیر کہنے لگے بابا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، 2 دن سے کچھ نہیں کھائے۔ اب حضرت دیکھے پھر ذکر میں بیٹھ گئے، اللہ 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 اللہ۔ اب دو فقیروں کو غصہ آیا 4تھی مرتبہ، تو حضرت کا ہاتھ جھنجھوڑ کر کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو بولے تو بس تمہیں ذکر میں بیٹھ گئے، کیا آپ کو ہماری طرف توجہ بھی نہیں ہے؟ یا تو روٹی کیا تو کھانے کو دے دو یا پیسے تو دو۔ تو حضرت فوراً کیا کیے، بازو میں دیکھا تو جو مٹی کے ڈھیلے تھے وہ اٹھا کر ان کی طرف پھینک دیا، ان کی طرف ڈال دیا، لے لو۔ اب پھر حضرت ذکر میں بیٹھ گئے تو وہ دو فقیروں نے بھاگ کر وہ ڈھیلوں کو قریب میں جا کر دیکھ کر یہ مٹی کے ڈھیلے ہم نہ دیے، ہمیں پیسے پوچھے کھانے کے واسطے کچھ دو بولے، تو فوراً انہوں غصے سے وہ دونوں کو زمین پر دے مارا، زور سے جیسے پٹ گئے تو اچانک کیا ہوا، اس مٹی کے ڈھیلوں پر جو دھول مٹی جو لگی ہوئی تھی وہ وہاں سے اس کے اوپر سے ہٹ کر چمکنے لگی۔ اب انہوں دونوں فوراً اسے لے کر دیکھنے گئے تو وہ دونوں سونے کے ڈلے تھے۔ اب دونوں پریشان ہو کر حضرت کو دیکھا تو حضرت نے فرمایا مسکراتے ہوئے، ارے بندو ذری دیر آپ لوگ اگر صبر کر لیتے، میں جتنا حصہ زمین پر بیٹھ کر جو ذکر کر رہا ہوں یہ تمام کا تمام یہ زمین کا حصہ جو ہے سونے کا بنا کر تمہارے پیروں میں پھینک دیتا۔ اب ذرا سوچئے، ذکر کے وقت میں اللہ تعالیٰ زمین کو سونا بنا دیتا ہے تو اللہ کیا نہیں بنا سکتا ہے؟ تو اس کے برکات سے ہمیں غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے۔ اب ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک مٹی کو سونا جب بنا سکتے ہیں، کیا ہمارے زندگی میں رہنے والے ٹینشنوں کو دور نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمارے زندگی میں رہنے والی بے برکتی کو دور نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ ذکر کے میں وہ برکت نہیں ہے، جو ذکر انہوں کیے تھے وہی ذکر بھی ہے۔ ہاں بس افراد بدل رہے ہیں۔ وہاں کرنے والے حضرت بابا فخر الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تھے، آنے والے دو فقیر تھے۔ اب یہاں ذکر کرنے والے ہمیں کئی 100 سال کے بعد ہمیں ہیں اور ہم سب مل کر کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں ذکر کے برکتوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ ہاں ایسا نہیں کہ ذکر کرتے رہے بس باقی عمل، نماز کے بغیر ذکر دعا سب بیکار ہے، نماز امپورٹنٹ ہے، تو نمازوں کے ساتھ یہ ذکر کریں گے انشاءاللہ اس کی نماز خشوع خضوع والی بن جائے گی،
اس کا ذکر حلاوت میں تبدیل ہو جائے گا، اس کی قرآن کی تلاوت حلاوت میں بدل جائے گی، اس کی دعا جیسی دعا لفظوں میں اٹھائے گا تو وہ ہاتھوں کو چہروں پر پھیرنے سے پہلے وہ دعاؤں کی قبولیت کی علامتیں نظر آ جائیں گی۔ اس لیے اسے معمولی ہمیں نہیں سمجھنا ہے۔ اب زندہ مثال ہمارے قریبی حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے، زندہ مثال ہے۔ آج سے 400 ساڑھے 400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بتایا، جاؤ فلانی جگہ الہند انڈیا کو کہ وہاں پر ایک ظالم رائد ہے جو مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے، بہت زیادہ شدید ظلم کر رہا ہے۔ ظلم کیسا کرتا تھا؟ یہ دو انگلیوں کو باندھ کر، یہ دو انگلیوں کے بیچ میں سلاخوں کو ٹھوس کر، دونوں ہاتھوں کو باندھ کر اوندا منہ لٹا کر گھوڑوں کو پیچھے باندھ کر بھگا دیتا تھا۔ جو رائل پہاڑ ہے جہاں پر 7 پہاڑ ہیں، تو وہ گھوڑے جو ہیں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ جیسا چڑھتے اترتے، وہ پہاڑوں کے ختم ہونے سے پہلے مسلمان مظلوم ختم ہو جاتا تھا، اتنا زیادہ ظلم کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر بتائے تو بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، میں جب وہاں پر جاؤں تو میں کیسے پہچانوں کہ میرا مقام کون سا ہے؟ تو کیا بتایا گیا ہے کہ آپ وہاں پر مسواک رات میں جہاں بھی سوتے ہیں، مسواک کو لگڑیے، پیلوں کے درخت مسواک کو لگڑیے اور رات میں سونے کے وقت میں اس مسواک کو گڑا دیجیے۔ صبح کو جیسے ہی اس مسواک سے درخت بن جائے گا وہاں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے سفر کرتے کرتے ملکوں کا کرتے ہوئے یہاں آئے، تو جب یہاں پر مسواک رات میں کر کے سو گئے، صبح میں درخت اگ گیا تھا تو حضرت سمجھے کہ یہ میرا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں کون ہے؟ دیکھا گیا رائل ظالم بادشاہ ہے۔ اب اس کا مقابلہ کیسے کیے؟ فوراً آ کر جا کے لڑے گیا۔ 40 دن اللہ کی یاد میں بیٹھے، اللہ کی مدد کو طلب کی، اپنے اندر قوت کو پیدا کی، اپنے اندر رجوع اللہ، دنیا سب کا بھی ڈر نکال دی۔ تو یہ 40 دن جو وہاں بیٹھ کر اللہ کی یاد میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ وہ طاقت دیا، وہ قوت دیا، وہ ایمانی جذبہ دیا، وہ بہادری دی، جب جا کر اسے ختم کیے۔ وہ بہت بڑا جادوگر بھی تھا وہ۔ اب یہاں پر دیکھو، جب دونوں کا مقابلہ ہوا، حضرت اسے جیسے ہی دے مارا تو حضرت کے ہاتھ میں تلوار تھی، تو آخر میں ظالم ہی ہوا کرتا ہے، گندی سوچ والا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا آخر میں ایک شرط میں بولوں گا، اس شرط پر اگر آپ بھی راضی ہو گئے تو میں انشاءاللہ میں اپنی شکست کو قبول کر لوں گا۔ اب حضرت تو اللہ کو پانے والے تھے تو حضرت نے اس کی منہ سے منظوری دے دی۔ اب حضرت نے بتایا، بتاؤ تیری کیا شرط ہے؟ اب اس ظالم نے کہا، مجھے اور آپ کو ایک ایک بوریے میں، موٹے میں بھر دیا جائے، اور وہ موٹوں کو چننا، جو ہمیں پینٹ کرتے ہیں چننا، چونے سے بھر دیا جائے، چنا بھر کر دونوں کو باندھ کر یہ جو چلے کے پہاڑ کے بازو جو تالاب ہے وہاں پر بولا کہ ہمارے دونوں کو وہاں پر پھینک دیا جائے، اور پھینکنے کے بعد 3 دن کے بعد موٹوں کو کھولا جائے، جس بورے کے اندر جو زندہ ہوگا وہی فتح پایا ہے۔ اب حضرت قبول کر لیے اس کی شرط دوں۔ اب دونوں کو بوریوں میں بھر دیا گیا، چونے سے بھر دیا گیا اور پانی میں پھینک دیا گیا۔ یہ دن کا پہلا سورج ڈوبنے سے پہلے ایک بوریا اوپر آ گیا۔ اب بالٹی کے اندر چنے کو ڈال کر ہاتھ ڈالے تو کیسا رہے گا؟ اب ایک ہی دن میں ایک موٹا بوریا باہر آ گیا۔ اب 3 دن کا انتظار کرے، 3 دن کے بعد جا کر وہاں پر اس وقت میں جو لوگ تھے خرید جیسے جیسے گئے، اس بورے کے اندر یہی ذکر کی آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ اب پورے لوگوں نے خوش ہو کر بورے کو کھولے، اس کے اندر تر و تازہ حضرت بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بال کو بھی چونا اور پانی ٹچ ہوا نہیں تھا۔ اتنی مصیبت کے اندر، ایک بورے کے اندر، دوسرا چننے کے اندر، تیسرا پانی کے اندر، 3 دن اللہ ذکر میں مشغول تھے، نہ کھانا نہ پانی، زندہ نہیں۔ تو وہی ذکر ہے جو آج کی امت جو پٹ رہی ہے دشمنوں سے، اسے ہمیں چھوڑنے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر دشمنوں کا ڈر آ گیا، بزدل
بزدلی آ گئی اور گناہوں کی چاہت بڑھ گئی، حرام کاموں میں ہماری دلچسپی بڑھ گئی، یہ پوری نحوست اسے چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو یہی ذکر ہے۔ اب دعوت و تبلیغ کے حضرت جی یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ دیکھ لیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ دعوت و تبلیغ کا کام سارے عالم میں پھیلنے کی مقبولیت کا ایک راز ہے۔ وہ کیا راز ہے؟ حضرت یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ جب امت میں جو کام کر رہے تھے 22 گھنٹے بولتے تھے۔ کتنے؟ 20 پر 2 گھنٹے امت میں رہبری کر کے بولتے تھے۔ اتنا بزی ہونے کے باوجود حضرت کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے اس کام کی قبولیت کا، حضرت یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ نے روزانہ یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا 70,000 مرتبہ ذکر کرتے تھے۔ کتنے بار؟ 70,000 مرتبہ۔ تو جب جا کر اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اتنی زیادہ قبولیت اور مقبولیت سے نوازا ہے۔ ہمیں کیا سمجھتے ہیں یہ ذکر معمولی ہے؟ تو اس ذکر کی برکت سے اس زمانے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت زیادہ کام پھیلا ہوا تھا سارے عالم میں، اور حضرت کے جیسے مجمع جملے سنتا تھا فوراً بدل جاتا تھا۔ یہ تاثیر کیوں ہوئی؟ یہ قبولیت کیسے ملی؟ حضرت خود فرماتے ہیں میں روزانہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتا ہوں۔ تو ہمیں یہ کہتے ہیں ہماری مجلس سے اگر جڑنا ہے، کلمہ طیبہ جو بھی پڑھ رہا ہے، چاہے دعوت و تبلیغ کا ساتھی ہو، اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، اور سنی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو جائے، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو بھی پڑھ رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ میرا کلمہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے، وہ تمام ساتھیوں کو اجازت ہے وہ ہماری مجلس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہاں تک کہ غیر بھی شرکت کرتے ہیں، ان کا طریقہ کہاں ہے، کہاں ہم بٹھاتے ہیں، ہمیں انشاءاللہ اس کا تذکرہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اس کی برکت یہ ہے الحمدللہ غیر لوگ یہ ذکر کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد ہمارے ہی ہندو پور کے جو 24 گھنٹے شراب پیتے تھے، ایسے لوگ شراب چھوڑ دیے ہیں۔ مسلمان نہیں، غیر لوگ، ایسے ساتھی غیر ہمارے سے تعلق رکھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ذکر میں بیٹھنے کے بعد شراب منہ میں لینے میں میرے کو دل نہیں بول رہا ہے۔ غیر اتنی برکت انہیں ایک مجلس میں بیٹھ کر محسوس جب کر لیتا ہے تو ذرا سوچو کہ کتنا طرف سے ذکر کیا ہوگا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہمیں ایسے ذکر کے مجلسوں سے ہمیں ہمیشہ استقامت کے ساتھ جڑے رہیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی سونے پر سہاگا، خوشحال زندگی، برکتوں والی زندگی اللہ تعالیٰ ضرور نصیب کریں گے۔ اب اس مجلس سے ہمیشہ کے لیے جڑ کر رہنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائے دیکھیں۔ ماشاءاللہ سب ساتھی تیار ہیں، اللہ بے حد قبول فرمائے۔ اور ہمارے مجلس سے اگر جڑنا چاہتے ہیں، ایک شرط میں یہ رکھوں گا، 24 گھنٹوں میں صرف ایک مرتبہ اللہ کون کون بول سکتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں سب بول سکتے ہیں، تو سب ساتھی جڑ سکتے ہیں۔ اس میں ایسا نہیں کہ میں انہیں ہوں، میں انہیں ہوں، یہ بات چھوڑ دو، میں ادھر کا ہوں ادھر کا ہوں، سب بولو کہ ہندو پور والے ہیں ہم، ادھر کے بھی نہیں، ادھر کے بھی نہیں، ادھر کے بھی نہیں، ادھر کے بھی، سب ہمیں ہندو پور والے ہیں۔ اور یہ امت قیامت کے قریب کلمہ طیبہ پر ہی اکٹھا ہونے والی ہے۔ اتفاق اتحاد اسی کلمے کی برکت سے ہونے والا ہے۔ تو وہ تیاری اللہ تعالیٰ وہ نظام شروع کر چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ابھی سے ایسے مجالسوں سے تعلق رکھیں گے انشاءاللہ جب وقت آئے گا، جب پتہ چلے گا کہ ہمارے کو کیوں ایسا بولے تھے، انشاءاللہ اس وقت پتہ چلے گا۔ اس لیے جو بھی ساتھی ہاتھ اٹھے ہیں اس وقت میں اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، فرشتے بھی گواہ ہیں، تو ہمیں سب مل کر انشاءاللہ اس مجلس سے استقامت کے ساتھ ہمیں جڑے رہنا ہے، رہیں گے نا؟ ہماری مجلس جو ہے ہفتہ واری ہر اتوار کے دن RTC کالونی میں مسجد حسین کے بازو ایک روڈ ہے لیفٹ میں، جہاں اسکول ہے گورنمنٹ اسکول، وہاں ذرا اندر آنے پر وہاں پر ایک فاروق بھائی کا شیڈ ہے، اس شیڈ کے اندر ہفتہ واری مجلس ہماری ہوتی ہے ہر اتوار کو۔ اور یہ مجلس وہاں کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خانقاہ مکرپیٹ میں جو موجود ہے، یہ گھر کرائے کا لے کر جہاں چلا رہے ہیں،
وہاں جگہ ناکافی ہے، جگہ نہیں ہو رہی، تو اس لیے ہمیں آ کر وہاں پر مجلس کو منتقل کرے ہیں۔ تو ہر ساتھی ہر اتوار کو مغرب سے عشاء تک وہاں پر حاضر دینے کی کوشش کریں۔ کون کون آئیں گے؟ انشاءاللہ سب آئیں گے۔ ہاں، اگر وہ ساتھی جو مرکز جا رہا ہے، اتوار مرکز دعوت و تبلیغ کے جا رہا ہے، اس کے لیے ترتیب یہ ہے، جمعرات کے دن ہر جمعرات کو حسن آباد میں ہمارے گھر میں مجلس ہوتی ہے۔ یہ مجلس مستورات کی بھی ہے، مرد حضرات کی بھی ہے۔ مستورات کے لیے الگ انتظام ہے، مرد حضرات کے لیے الگ انتظام ہے۔ تو یہاں پر ہر اتوار کو مرکز جانے والے ساتھی نہیں آ سکتے ہیں، تو جمعرات کے دن وہ جو ہے خوشی کے ساتھ یہاں پر آ جائیں۔ انشاءاللہ اپنے مستورات کو بھی، اللہ کا کرم ہے، مستورات جو ہے ہر محلے سے ہمارے گھر میں جڑتے ہیں، ہر محلے سے۔ ترتیب یہ بنا دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ 5 10 مستورات جڑ کر ایک آٹو کو بات کر لے کر وہاں پر برابر مغرب نماز کے بعد آ جاتے ہیں، پھر عشاء کے بعد پورے مل کر چلے جاتے ہیں۔ بہت آسان ترتیب ہے۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ ہمیں وہاں پر مرد حضرات جو مرکز جاتے ہیں وہ ساتھی اس وقت میں آ سکتے ہیں۔ ہاں، دوسری ترتیب میں یہ بتاتا ہوں، ایک ہفتے کو ہمیں مرکز جا سکتے ہیں، ایک ہفتے کو ہمیں ذکر کے مجلس کو بھی آ سکتے ہیں۔ یہ 3 میں آپ لوگوں کو اختیار دیا ہوں۔ تیسرا مشورہ یہ ہے، اگر وہ ساتھی جو مرکز جاتش نہیں ہے، تعلقش نہیں ہے، تو خوشی کے ساتھ ہر ہفتے ہر اتوار کو مجلس کو آ جائیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی مخالفت نہیں ہوگی۔ یہ 3 ترتیب جو ہمارے کو پسند ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ہر وارم آنا ہے آ جائیے، ایک وارم مرکز جانا ہے جائیے، ایک وارم ذکر کو آ جائیے۔ ہاں، پابندی سے مرکز جانا ہے جائیے، ہر جمعرات کو وہاں پر گھر کے حلقے میں شرکت کر لیجیے۔ یہ ہماری ترتیب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے ذکر کی مجلس میں انشاءاللہ آپ لوگ جب ذکر میں بیٹھیں گے، آپ لوگوں کو ہماری ترتیب کیا ہے معلوم ہو جائے گی۔ ہاں، ہمیں یہ خوشی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے سلسلوں کو لوگ نہیں جانتے ہیں، ہمیں اس کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ میرے شیخ حضرت مولانا ایاز خان صاحب دامت برکاتہم بمبئی کے رہنے والے، اور ان کے شیخ حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ حضرت مولانا خالد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شیخ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ سلاسل جو ہیں، چاروں سلاسل سے اجازت ہے۔ ہمارے یہاں پر چاروں سلسلوں سے بیعت کر لی جاتی ہے، ذکر میں جوڑ لیا جاتا ہے، لیکن اسباب جو ہے وہ چشتیہ کے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہمارا انڈیا جو ہے، جو چمکا ہے، جو روشن جو ہوا ہے، جو مسلمانوں کی آبادی جو بڑی ہے، وہ ہمارے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے۔ اس لیے ہمارے یہاں پر اسباب چشتیہ کے چلتے ہیں۔ اور دعوت و تبلیغ کے اکابر کو لے لیجئے، حضرت مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ بھی چشتی ہیں، حضرت یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ بھی چشتی ہیں، اور ہمارے بزرگوں کو لے لیجئے، بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام کے تمام اکابر ہمارے انڈیا میں جتنے بھی آئے یہی ذکر کرتے تھے، یہی ذکر کو فالو ہوتے تھے۔ اس لیے ہمارے یہاں بھی ہمیں چشتیہ کے اسباق کو کراتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سلسلے کی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہمیں بات رکھے ہیں۔ تو انشاءاللہ ذکر ہونے کے بعد، ذکر کے بعد توبے کے کلمات بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور توبے کے کلمات پڑھنے میں اگر کوئی ساتھی ایسا ہے دوسرے مشائخ سے تعلق رکھا ہے اور مضبوط تعلق ہے تو ان سے ہی لگے رہیے۔ اگر ان کا مزاج چیک نہیں ہوتا ہے، تعلق نہیں ہے، دور ہے، تو ایسے ساتھی بھی جڑ سکتے ہیں، اور جو نئے ساتھی ہیں وہ ساتھی بھی جڑ سکتے ہیں۔ ہاں، ہمیں الگ اعلان یہ کہتے ہیں، جڑنے کے بعد ہمیں دوسرے دین کے شعبوں میں کام کرنے سے منع نہیں کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ ہمیں جڑ جا کو کیا اللہ اللہ بولنے کو بیٹھنا ہے کیا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جیسا ٹائم سے کھانا کھاتے ہیں، ٹائم سے نماز پڑھتے ہیں، ٹائم سے جو ہے کاروبار کر لیتے ہیں، ایسا ہی ٹائم میں ذکر کر لو، ٹائم میں دین کے کاموں میں، مقامی کاموں میں جہاں جڑنا ہے جڑ کر رہو۔ بس ذکر کے کسی ایک صحیح استقامت کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس کے فائدے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ وقت بہت کم تھا، اگر ذکر کرتے کرتے اذان تک ذکر ہو جائے گا تو تمام ساتھی بیٹھے رہیں، وقت پر اذان ہو جائے گی، اور وقت پر اذان جیسے ہو جائے گی انشاءاللہ اذان کے بعد ہمیں دعا کر لیں گے۔
اس بات کو پورے متفق ہیں نا؟ ایسا نہیں کہ عشاء کے اذان تک بولے تھے تو پھر وقت لمبا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کے سامنے باتوں کو ذرا کھول کر ذرا صحیح معنی میں بتائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں بھی بات آئے گی. اگر کوئی کھجلی جو ہے، کھجلی پتے پہلے جنگلوں میں ہوا کرتے تھے، لیکن اب آ کر محلے میں، گھر میں، گلی میں پیدا ہو چکے ہیں انسانی شکل میں. ان کو کیا بھی کام نہیں ہوتا، کام نہیں حجام، بلی کا سر منڈا بولتے نا، ویسے لوگ کیا کرتے، دھن نہیں معلوم، دھڑ نہیں معلوم، گردن نہیں معلوم، پیٹ نہیں معلوم، کھجاتے رہتے. کیا ہے وہ نئے ذکر کرتے ہیں، سو پہلے نہیں تھے. تو جیسا تھا کہ ویسا زمانہ تھا. اب ہمیں جیسے ہیں کہ اللہ اچھا زمانہ لا رہا ہے. دشمن بیٹھ کر اچھے دن لائیں گے، لا تو بولا، لانے والا اللہ ہے. وہ اچھے دن اگر آنا ہے تو ہمیں یہی حلقوں کو اور پورے دوسرے اپنے کاموں کو انشاءاللہ استقامت کے ساتھ کریں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے اچھے دن اللہ ضرور لائے گا. تو ایسے کھجلی کے باتوں میں نہیں آنا ہے. ہاں، ایک اللہ والے فرماتے ہیں جن سے تعلق ہوتا ہے ان سے بحث نہیں ہوتی ہے، ان سے بحث نہیں کرتے ہیں. ہاں، جن سے تعلق نہیں ہے ان سے بحث کرنا فائدہ نہیں ہے. اب مثلا کسی کا ہمارے سے تعلق ہے، اب انہیں بحث کرتا ہے تو یہ فائدہ کرنا غلط ہے، بحث کرنا غلط ہے. ہاں، ہمارے سے کسی کا تعلق نہیں ہے، انہیں بحث کرتا ہے تو وہ فائدہ مند نہیں ہوگا، وہ جھگڑے کا سبب بنے گا. اس لیے ان باتوں کو سامنے ہمیں رکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے. تو ہمیں اسی کے تحت کرنا ہے. کریں گے نا؟ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو بھی بات کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی انشاءاللہ ذکر ہوگا.